اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمارے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ رکھا اور ان کے قصوں کو ہمارے لیے بیان کیا تاکہ ان کے قصے ہماری زندگی کے لیے عبرت اور نمونہ رہے، مومنوں کے لیے باعث عبرت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور اپنے متقی بندوں کی مدد فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے طاغیوں، ظالموں اور متکبرینوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی تنہا ساری کائنات کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر شریعت اور قانون دے کر کے اس انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ کا درود و سلام ہو اس نبی مکرم پر اور ان کے تمام اصحاب و آل پر، اور ہر اس شخص پر جو اچھے طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں قیامت کے دن تک۔ اس کے بعد مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ان سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فضل اور نعمتوں کا شکر گزار رہو۔ اللہ کے بندو، ہم لوگ ایسے محرم کے مہینے میں ہیں جس کے اندر ایک بہت ہی بڑا واقعہ، بہت ہی بڑا حادثہ ہوا تھا، جسے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، اور بہت ہی طول اور اختصار کے ساتھ کئی جگہوں پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور اہل علم نے اس قصے کو اور اس قصے کے راز کو اچھی طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی بہت سارے مصائب آئے، اور ان مصائب کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے اور انہیں دل کو اطمینان بخشنے کے لیے ان جیسے عظیم واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، تاکہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام ایسے واقعات کو سن کر کے جن مصائب سے وہ اپنے دور میں مکہ کے اندر گزر رہے تھے، ان مصائب پر وہ صبر کر سکیں، کیونکہ اللہ کے دین کو اپنانا اور اس کے بعد لوگوں میں اس کی دعوت دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے فرمان کے مطابق یہ امر تھا تمام صحابہ کرام کے لیے کہ وہ ایک اسلامی ملک بنائیں اور اس کو منظم کریں اور اس کو شریعت ربانی سے اس کو مزین کریں۔ اس لیے کہ اکثر انبیاء کا قصہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دو وجہ ان کو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق ہی انہوں نے ہر چیز کیا۔ جیسا کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی تھی کہ وہ پھر دوبارہ مصر میں فرعون کے پاس جا سکے، کیونکہ جس وقت فرعون بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار کر رکھا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی تھی، انہیں اپنا غلام بنا کر انہیں اپنا خادم بنا رکھا تھا۔ ظلم کی انتہا اس حد تک بڑھ گئی کہ بنی اسرائیل کے مردوں کو، لڑکوں کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر بنی اسرائیلیوں کی تعداد بڑھ گئی تو ہماری حکومت چھن جائے گی اور ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس زمین پر وہ ہمیشہ باقی رہے،
اور اسی کی سطوت اور سلطنت رہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ جہاں وہ لڑکوں اور مردوں کو قتل کر رہا تھا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی کو اسی کے گھر میں اور اسی کے محل میں پرورش کرنے کے لیے انہیں بھیج دیا۔ معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کے گھر میں جا کر کے پرورش پاتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں دیکھتے ہیں کہ دو قوموں میں سے دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، جس میں سے ایک شخص بنی اسرائیلیوں کے حلیف تھے اور دوسرا شخص جو فرعونیوں کا حلیف تھا۔ بنی اسرائیلیوں کے حلیف نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد مانگی کہ آپ ہماری مدد کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھوسا لگایا اور اس کا کام تمام ہو گیا، یعنی وہ موت کے دہانے اتر گیا۔ اس کے بعد سارے لوگ قوم کے جمع ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پر ہو گئے، یہاں تک کہ خبر دینے والے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دیا، اور چنانچہ وہ رات نکل بھاگے، یہاں تک کہ وہ مدین پہنچے، جہاں پر تقریباً 20 سال تک کی زندگی انہوں نے گزاری، اور پھر اس کے بعد اپنے سسرال والے سے اجازت لے کر کے مصر دوبارہ جانے کی اجازت چاہی۔ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ گزشتہ کل کی تاریخ میں انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، ممکن ہے جائیں گے تو وہ لوگ ہمیں قتل کرنا چاہیں گے یا ہم سے انتقام لینا چاہیں گے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کے مطابق ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے وقت مقرر پر تم پھر دوبارہ فرعون کے پاس یا موسیٰ فرعون کے ملک میں آئے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے، سخت ٹھنڈی تھی، راستہ گم پا گئے، راستہ کھو گئے۔ اسی درمیان وہ اس سخت ظروف سے گزر رہے تھے اور راستے پہ چل رہے تھے کہ کہیں پر ان کو آگ نظر آئی۔ پھر انہوں نے اپنے اہل سے کہا امکثوا انی آنست نارا، جو قرآن کریم کی تعبیر ہے کہ تم یہاں ٹھہرے رہو کیونکہ میں نے آگ دیکھا ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، ممکن ہے کہ میں آگ کا کچھ ٹکڑا لے کر کے آؤں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، سیک سکو اپنے آپ کو، یا ممکن ہے وہاں پر میں ہدایت پاؤں۔ تو وہاں گئے اور جا کر کے دیکھا کہ ایک عظیم نور ہے، روشنی ہے جو چمک رہی ہے اور بہت سارا خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، کہ جب بھی وہاں پہنچے ویسے ہی اللہ کی پکار ہوئی کہ اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، تم اپنے جوتوں کو یہاں نکال دو، انک بالوادی المقدس طوی، کیونکہ تم ایک وادی مقدس طوی میں ہو، ونخترتک فاستمع لما یوحی، اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے، چن لیا ہے نبی کے ہونے کے لیے، یعنی میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے میں نے تمہیں چنا ہے، اننی انا اللہ، اور وہ پیغام یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رب ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم صرف میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے، میرے ذکر و اذکار کے لیے نماز قائم کرتے رہو۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اب وہ مبعوث کیے جاتے ہیں، یعنی نبی بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا حکم جو دعوت کا آتا ہے حضرت اسی طاغوت اور اسی فرعون کے لیے کہتے ہوئے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ جاؤ اس فرعون کے پاس، انہوں نے بڑی سرکشی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر صدر کرے، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں، ہارون علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ مجھے میری مدد کے طور پر اور میرے شرح صدر کے طور پر انہیں بھیجے میرے ساتھ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ موسیٰ کہ فرعون ہم لوگ اپنے پروردگار کے رسول ہیں، اللہ کے پیغام پہنچانے والے نبی اور رسول ہیں، تاکہ انہیں محسوس ہو کہ یہ کوئی رب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چند نشانیاں دی تھی
تاکہ یہ محسوس ہو فرعون کو کہ یہ رب نہیں، یہ معبود نہیں۔ معزز سامعین کرام، فرعون کو تعجب ہوتا ہے جو کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو وہ جو آخری وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قصر میں، ان کے محل میں پلے تھے اور قتل کی ڈر سے وہ بھاگے تھے، فرعون نے احسان جتلاتے ہوئے کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ تم بچپنے میں میرے ہی گھر میں تم زندگی گزارے اور ایک لمبی دراز مدت تک میں نے تمہاری پرورش کی۔ فرعون نے پورے صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس بات کو، فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے صراحت کے ساتھ یہ طلب کیا کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو اور تم کو اسے عذاب مت دو۔ معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت پر باقی رہنے کے لیے جو خیر باقی تھا ان بنی اسرائیل کے اندر، اس خیر کی بنیاد پر اپنی صحبت میں اختیار کرنا چاہے اور سب سے پہلے دعوت اسلام دی اور اس بات کا حکم دیا کہ جو شعب، جو قوم ان کے قید میں ہے انہیں آزاد کر کے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کا قانون اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ان بنی اسرائیلیوں پر نافذ کیا جا سکے۔ فرعون کہتے ہیں اولک رب غیری، کیا میرے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی رب ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں فرعون کو کہ ہمارا اور تمہارا رب تو وہ ہے جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے ہر وہ چیز دے دیا جس کی اسے ضرورت تھی اور پھر ہدایت بھی دیا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا جنگ ہوتا ہے، جادوئی جنگ۔ موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی ہوتی ہے۔ کامیابی کے بعد جیسے کہ طاغیوں اور ظالموں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے، جو ان کی زبان ہوتی ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے قوم کو جیل میں سڑاؤں گا یا میں تمہیں طرح طرح کی عذاب دوں گا مسلمانوں۔ یہ مشاہدہ ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور مومنین اپنے دین کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان طاغیوں اور ظالموں سے بھاگتے ہیں اور فرعون ان کو پانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فوج کے ساتھ۔ معزز سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی سے راتوں رات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تیز تند موج والے سمندر کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے پاس کوئی کشتی نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے، نہ ہی ان کو تیرنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دیکھتے ہیں کہ فرعون اور اس کی لشکر انہیں پانے والے ہیں، وہ سخت تنگ حالی میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، خدا کی قسم میرے ساتھ میرا پروردگار وہ ضرور ہمیں ہدایت دے گا۔ اور اسی جزم اور اسی عزم کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ یہ سمندر، یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان اور یہ دھرتی، یہ ہوا، سب کا مالک اللہ ہے، سب پر ملکیت، سب پر حکم اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے۔ وہ اللہ جو ہوا کا رخ پورب سے پچھم موڑ دے، وہ اللہ جو ہوا کا رخ پچھم سے پورب کر دے، جو اتر سے دکھن کر دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے بارش برسائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب زمین کے اندر زلزلہ عطا کر دے اور اسے دو حصوں میں منقسم کر دے۔ معزز سامعین کرام، یہ احساس دلانا تھا کہ تم سب کے سب اللہ کے ملکیت ہو، یہاں تک کہ یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے۔ یہ کیسے ممکن نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ سمندر دو ٹکڑے میں نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی لاٹھی سے سمندر کو مارو، چنانچہ مارتے ہی وہ دو حصے میں بٹ جاتا ہے۔ سمندر پر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ تم ہمارے حکم سے ان موجوں کے ساتھ لہرا رہے ہو، آج تمہیں ہمارے نبی اور مومنین کے لیے راستہ بنانا ہے۔ وہ فوراً دو حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں اور سوکھا راستہ بن جاتا ہے، ایک قطرہ پانی تک نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ مومنوں کی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لے کر کے جب وہ پار ہو جاتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں پورے طور پر، اور فرعون جب اس کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو بھی ظالم ہوتا ہے ایک نہ ایک دن انہیں ان کا نہایا ہوتا ہے، ان کی انتہا ہوتی ہے اور اللہ کے عذاب سے انہیں دوچار ہونا پڑتا ہے کہ ظلم حد سے جب گزرتا ہے تو موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ آج یہ دور آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اس آیت کے مطابق انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر کے رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر کے باقی رہے تو معاف فرمائے گا، اور ان کا فضل ہمارے اوپر ضرور ہوگا۔ معزز سامعین کرام، ہر مصیبت کا ایک نہایہ ہے، اور اس مصیبت سے جو دروس اور عبرتیں ہیں اس سے ہم اچھی طریقے سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ظالموں کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ کس طریقے سے ایک مقابلہ آرائی ہوتی ہے، اور کس طریقے سے وہ ظالم ایک لمبے زمانے تک اپنے عرش یعنی اپنے کرسی پر یا اپنے تخت شاہی پر بیٹھتا ہے، اور لوگوں پر فساد کرتے ہوئے ان پر حکمرانی نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں سب سے ذلیل و خوار بندہ بنا دیتا ہے اور ذلیل کر کے انہیں ہلاک کرتا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے دلوں کے لیے عبرت کی بات نہیں ہے؟ اس کے اندر ہمارے لیے عظیم درس نہیں ہے کہ اللہ کی نور جتنا بھی مجرمین چاہے اس کو مٹانا، مجرمین ظالمین اللہ کی نور کو جتنا بھی مٹانا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ معزز سامعین کرام، کتنے ظالم نے بڑے بڑے مظالم ان نیک اور اسی طریقے سے ابریا لوگوں پر کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ہر ظلم کا ایک انتہا ہے، پھر یقیناً انہیں نجات دی۔ آپ یقیناً اس بات پر غور کریں کہ کس طریقے سے فرعون نے اپنے قوم کو بہکانا چاہا اور کہا، جس وقت سارے کے سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سجدے میں گر پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گر پڑے، تو فرعون نے کیا کہا، کیا میں تمہیں اجازت دوں؟ اس سے پہلے تم سجدہ کرنے لگے اور اس کا قائل ہو گئے، تمہیں ڈر نہیں ہے، میں تمہیں یقیناً جیل میں بھیج دوں گا یا تمہیں سولی دوں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرعونیوں اور ظالموں کی زبان نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم باطل ہیں اور باطل کی رٹ لگا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب وہ حکمرانی کر رہے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، لیکن جس وقت حق ظاہر ہو گیا، فرعون کو بھی یہ پتہ چلا کہ حق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اسی حق کے نتیجے میں وہ جادوگر ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو، اپنی روشنی کو، اپنے اسلام کو اس دنیا کے اندر پھیلا کر کے رہے گا، چاہے کافر جتنا بھی اسے ناپسند کرے۔ معزز سامعین کرام، مسلمانوں نے جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، فرعون کے اس سخت ترین عذاب کے اندر اپنی زندگی کیسے گزاری اور اپنی حالت کو کس طریقے سے اپنی حالت پر وہ صبر کرتے رہے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں وہ قتل نہ کر دیا جائے، اس کے باوجود وہ جیتے رہے، اور انہیں حکم دیا جاتا رہا کہ تم صبر کرتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز پڑھ کر کے مدد مانگتے رہو، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ پر تم بھروسہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تمام قوموں کے لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام قوموں کے لیے جو ان طرح کے مسائل، ان طرح کے مشاکل اور ظروف سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت ان کے لیے نسخہ کیمیا ہے کہ اسے اپنا لے اور اس کو اپنا علاج سمجھے، اپنے مصائب پر صبر کرنے کے لیے اپنا ایک ہتھیار بنا لے، اور یہ سوچتا رہے کہ ظلم ہر زمانے میں ہوتا رہا، ہم اگر مومن ہیں تو ہمیں صبر کرتے ہوئے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر کسی کی مدد کر دی یا فوراً اس نے دعا کی اور فوراً ان کی دعا سن لی گئی، نہیں، اللہ نے کہا استعینوا بالصبر، یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہیں، ٹوٹنے دو، صبر تمہارا کرنا واجبی ہے اور نماز پڑھنا واجبی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور بالنہایت جیت صبر کرنے والوں کی ہوگی۔
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زاد اور توشہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے لیے رہے گا، انہی لوگوں کے ساتھ نیکیاں اور انہی لوگوں کی پہل ہوگی قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے، جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور سچے دل کے ساتھ دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پناہ مانگتے ہیں، اور انہی لوگوں کو مصیبتوں سے نجات ملتی ہے، ظالموں سے نجات انہی لوگوں کو ملتی ہے جو کہتے ہیں وعلی اللہ توکلنا، کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے پروردگار عالم ہمیں تو ظالموں کے ہاتھ میں نہ سپرد کر، ہمیں تم فتنہ کے طور پر، آزمائش کے طور پر ہمیں ظالموں کے ہاتھ میں تو مت دے کہ ہم کہیں ناکام نہ ہو جائیں، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اور اے الہ العالمین تو ہمیں اپنی رحمت سے نجات دے من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بڑے دروس اور عبرتیں ہیں پہلے کے قوموں میں، اور جس طریقے سے آپ کے سامنے مختصر طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی ان سرکشیوں کو ذکر کیا گیا، ان سے آپ اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے فرعون نے کہا کہ اس سے پہلے کیا تم لوگوں نے ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرعون جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے یہ باطل کا سب سے اہم باطل ہے، اور یہ محض اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اور چکنی چپڑی باتیں بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے، تاکہ ان کی بڑائی ہو، فرعون نے اس طرح کی باتیں کہی۔ اس قصے سے ہم مومنوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اپنے عقیدہ اور دین سے جڑے رہنا چاہیے، چاہے زمانہ کتنا دراز ہو جائے ظلم و ستم کا، لیکن اپنے عقیدہ حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس دن جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دیا، ایک بڑی خوشی کا دن منایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ نے اس سنت کو جاری رکھا کہ یوم عاشورہ کا ہم روزہ رکھیں۔ وہ عاشورہ کا دن تھا، اور انبیاء کرام اللہ بھائی ہوتے ہیں کہ جن کی مائیں مختلف ہوتی ہیں لیکن دین ایک ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے ان کی رسالت اور ان کا پیغام یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ہمیں نیکی پر باقی رکھے اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد۔ السلام علیکم۔